بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آرمی پبلک اسکول PMA کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بر وقت آگاہ ہو سکیں. بارہویں ہفتے میں ہم اردو ادب میں سبق اڑنے کا خواب پڑھیں گے، جس کے مصنف غلام حسین میمن ہیں، اور یہ سریر خامہ کے صفحات 66 تا 70 پر ہیں. سبق اڑنے کے خواب کے تدریسی مقاصد یہ ہیں: مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف، مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرنا، اور آخر میں تحریری کام. مصنف کا تعارف. غلام حسین میمن انعام یافتہ ادیب اور محقق ہیں. ان کی 150 سے زیادہ تحریریں شائع ہو چکی ہیں. نیشنل بک فاؤنڈیشن سے 3 بار انعام حاصل کر چکے ہیں. حیدرآباد گورنمنٹ کالج میں بطور لائبریرین کام کر رہے ہیں. سبق کا تعارف. یہ سبق انسان کی خلائی ترقی کے بارے میں ہے. اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ ہوائی سفر کن ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے ہوائی جہاز تک پہنچا. انسان کے دل میں پرندوں کی طرح خلا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور گیس بھرے غبارے کو ہوا میں اڑتے دیکھ کر اس خواہش نے اور بھی شدت اختیار کر لی. ہوا میں پرواز کا مشاہدہ سب سے پہلے 2 بھائیوں نے کیا جو مونٹاگا فر برادران کے نام سے مشہور ہیں. انہوں نے 5 جون 1783 کو پہلی مرتبہ غبارے کی تاریخ ساز پرواز کا بڑا تجربہ کیا. 9 ستمبر 1783 کو مائیکل جوزف نے ورسلز کے مقام سے ایک غبارہ اڑایا. یہ تاریخ انسانی کا پہلا مسافر بردار غبارہ تھا، جس میں ایک ٹوکرا لٹکایا گیا تھا، اور اس ٹوکرے میں ایک بھیڑ، ایک مرغا اور ایک بطخ تھی، اور یہ تینوں جانور دنیا کے پہلے ہوا باز ہیں. یہ غبارہ 1500 فٹ کی بلندی تک پہنچا اور 8 منٹ فضا میں رہنے کے بعد 2 میل دور جا گرا. کسی ہوا باز کو کوئی چوٹ نہیں آئی. پروفیسر چارلز نے 1 دسمبر 1783 کو تاریخ انسانی کا ایک اور حیرت انگیز تجربہ کیا، اور وہ تجربہ غبارے کے ذریعے انسان کی آسمان پر پرواز تھی. وہ غبارے میں بیٹھ کر 2 گھنٹے تک اڑتے رہے. اس غبارے کا قطر 27 فٹ تھا. بعد میں ان غباروں سے نپولین بوناپارٹ نے فوجی مشاہدات کا کام بھی لیا. ان غباروں سے ہوائی ڈاک کا کام بھی لیا جاتا تھا، جس کا نام بیلون پوسٹ تھا. اس کے ذریعے اخبارات کے خصوصی ہوائی ایڈیشن ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجے جاتے تھے. سر جارج کیلی نے گلائیڈر کا خیال پیش کیا، اور 1809 میں انہوں نے ایک بڑا گلائیڈر بنایا. سر جارج کیلی کے انتقال کے بعد انسان بردار گلائیڈرز پر تجربات جاری رہے. جرمن انجینئر اوٹو نے 1891 سے 1896 کے درمیان 750 فٹ تک جانے والے گلائیڈر بنائے. امریکی سول انجینئر اوکٹیو شانیوٹ نے اوٹو کے کام کو آگے بڑھایا. اوٹو اور اوکٹیو کی انہی کوششوں کی بدولت رائٹ برادران کو جہاز بنانے کا خیال سوجھا، اور وہ ہوائی جہاز کے موجد کہلائے. سبق اڑنے کا خواب کی پڑھائی کے بعد آپ کے لیے تحریری کام یہ ہے کہ اڑنے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان نے پہلا طریقہ کون سا ایجاد کیا. آپ نے یہ اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے. اس کے علاوہ مونٹاگا فر برادران کا غبارے کا تجربہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوگا. اور ان دونوں تحریری کاموں کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ سبق میں دی گئی معلومات کی روشنی میں
یہ پیراگراف تحریر کیے جائیں۔ 12ویں ہفتے میں ہم اردو گرامر میں خطوط نویسی کریں گے، جو کہ اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ خطوط نویسی کے لیے تدریسی مقاصد یہ ہیں: خطوط نویسی کی اقسام پر تبادلہ خیال، خطوط نویسی کے اصول و ضوابط، رسمی خط کا خاکہ اور موضوع پر تبادلہ خیال۔ خطوط نویسی کی اقسام۔ خطوط نویسی کی 2 اقسام ہیں: رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ رسمی خطوط کسی ادارے یا پیشہ ور افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی خطوط اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ غیر رسمی خطوط کو نجی یا ذاتی خطوط بھی کہتے ہیں۔ خطوط نویسی کے اصول و ضوابط۔ عزیز طلبہ، خط کو مکتوب، خط لکھنے والے کو کاتب اور جسے خط لکھا جا رہا ہو اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ خط کو پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور ہر پیراگراف میں موضوع کے ایک نئے پہلو پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ خط کی زبان سادہ اور آسان ہونی چاہیے اور خط کا مؤثر اختتام ہونا بھی ضروری ہے۔ خطوط نویسی کے اجزاء میں سب سے پہلے مقام روانگی یعنی پتہ یا ایڈریس لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہو وہ تحریر کی جاتی ہے۔ پھر القاب و آداب میں یعنی عمر اور رتبے کے لحاظ سے محترم یا جناب وغیرہ تحریر کیا جاتا ہے۔ اگر غیر رسمی خط ہے تو حال احوال پوچھا جائے گا، رسمی خط میں حال احوال نہیں پوچھا جاتا۔ نفس مضمون میں خط لکھنے کی وجہ بیان کی جاتی ہے اور اختتام میں آپ خط لکھنے کے موضوع کو سمیٹ کر الوداعی کلمات تحریر کرتے ہیں۔ رسمی خط کا خاکہ یہ ہے: سب سے پہلے مقام روانگی تحریر کیا جائے گا، اس کے بعد تاریخ، پھر القاب و آداب میں جیسے کہ یہاں پہ تحریر کیا گیا ہے: محترم جناب مدیر صاحب روزنامہ آج، السلام علیکم، یا اس کے بعد آپ نے نفس مضمون میں اپنے خط لکھنے کی وجہ بیان کرنی ہوگی۔ آخر میں الوداعی کلمات، اور ایک اور اہم بات کہ رسمی خط میں حال احوال نہیں پوچھا جائے گا۔ موضوع پر تبادلہ خیال۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ خط کو مختلف پیراگراف میں لکھنا ضروری ہے، تو اس خط کو بھی موضوع کے لحاظ سے 3 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں آپ نے چوری کی واردات اور اس سے پیدا ہونے والی تشویشناک صورتحال کا ذکر کرنا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ دن دہاڑے لوٹ مار سے کتنی بے چینی پیدا ہو رہی ہے، انسانی جان کی کس طرح سے بے وقتی ہو رہی ہے، اور یہ بد امنی کی وارداتیں کتنی نقصان دہ ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں آپ نے عوام کی پریشانی کا ذکر کرنا ہے اور اس تمام صورتحال پر پولیس کی کارکردگی پر نظر ڈالنی ہے، اور پھر آخر میں اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے اقدامات پر غور کرنا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، خط لکھنے کے لیے آپ کے پاس موضوع یہ ہے: کسی اخبار کے مدیر کے نام خط تحریر کریں اور اپنے علاقے میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کریں۔ خط لکھنے کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ دیے گئے موضوع پر اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 پیراگراف میں خط تحریر کریں۔ امید ہے آپ کو آج کے دونوں ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ نے اپنے 12ویں ہفتے کی اسائنمنٹس student.apms.pk پر سبمٹ کروانی ہوئے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔